چونکہ یہ جذبے کی بات ہو رہی ہے، جہاد کی بات ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی عالم کفر مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ اگر آپ کو نظر نہیں آتا تو مسجد اقصیٰ کو دیکھیے کہ ابھی حالیہ مسجد اقصیٰ کے اندر اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر کس طرح یہودی صہیونی طاقتوں نے مسلمانوں کو وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا ہے، وہاں بڑوں کی بے حرمتی کی ہے، نوجوانوں کو مارا پیٹا ہے، بچوں کو مارا پیٹا ہے، عورتوں کو مارا پیٹا ہے۔ تو گویا آج پوری دنیا کے اندر 57 اسلامی ممالک کے اندر کسی حکمران مسلمان کو، اور ہمارے جتنے بھی عالم اسلام کے اندر بڑے بڑے سکالر ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آج وہ کیوں خاموش ہیں؟ کیا وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی نہیں ہیں؟ کیا وہ ہمارا قبلہ اول نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے کہ سارے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کفار کی وہی سوچ ہے، کافروں کی وہی سوچ ہے، یہودیوں کی وہی سوچ ہے کہ جو آج بھی جس طرح مارکہ بدر ہوا تھا، آج بھی مسجد اقصیٰ پر چڑھائی کی ہے انہوں نے، اور ابھی چند دن پہلے انہوں نے چڑھائی کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بیدار ہونا ہوگا، جذبہ جہاد سے سرشار ہونا ہوگا۔ اگر کیا ہوا کہ تم وہاں مسجد اقصیٰ تک بیت المقدس پہنچ نہیں سکتے ہیں، لیکن ایمان کی ایک حالت یہ بھی ہے کہ کم از کم تم اپنی زبان سے کافروں کو یہ کہو کہ تم ناحق کر رہے ہو، تم اپنی زبان سے جہاد کا کلمہ بلند کرو، تم اپنے دل سے یہ گواہی دو، تم اپنے ہاتھ سے یہ گواہی دو۔ تو جذبہ جہاد کو مسلمانوں کے اندر بیدار ہو ہے۔ جو شام کے اندر آج ہو رہا ہے یہ اسلام دشمنی ہی ہے کہ جو بیت المقدس کے اندر یہ چند دن پہلے صہیونی یہودیوں نے وہاں پر حملہ کیا اور قبلہ اول کی بے حرمتی کی، لیکن 57 ممالک کے ہمارے حکمران اور اعلیٰ عہدوں پر فائز جتنے لوگ ہیں ان کے کان پر جوں تک نہیں رکی ہے۔ یہ ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا ہے، ہم برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سارے مسلمان جسد واحدہ ہیں، یعنی سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں کہ اگر جسم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، جسم کے کسی اعضاء کو، تو سارا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ میں تشدد کا نشانہ بننے والا ہمارا بھائی، ہمارا وہ بزرگ، ہمارا وہ بچہ، ہماری وہ بیٹی، ماں یا بہن جس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اگر اس پر تشدد ہوا ہے تو ہمارے جسم کو درد کیوں نہیں ہوا ہے؟ ہمارے جسم کو درد محسوس ہونا چاہیے۔ اگر شام کے اندر بسنے والا مسلمان اس کے اوپر تشدد ہوتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پاکستان میں بسنے والے مسلمان کو وہ درد محسوس کرنا چاہیے۔ اگر کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے کسی مسلمان بھائی کسی درد کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر بسنے والے کو وہ درد محسوس ہونا چاہیے، لیکن وہ درد محسوس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کفار اور مشرکین اور جو اسلام دشمن عناصر ہیں جو ظاہری دنیا پر جن کا انحصار ہے، ہم دنیا دار بن گئے ہیں، اور دنیا کا غلبہ اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، دین کی محبت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ اگر دین کی محبت، اسلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے تو پھر ہم دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہیں، دنیا کی دولت ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، ان کو بھول جائیں اور آخرت کو ترجیح دیں۔ تو حضرات عزیز وقار، آج مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور مسلمان ملت واحدہ اور جسد واحدہ کے طور پر جب ابھر کر کے سامنے آئیں گے تو کسی بھی کافر کو، کسی بھی مسلمان کے خلاف یا اسلام کے خلاف میلی آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہوگی۔